چینل میں خوش آمدید تمام سننے والے دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ پیش کر رہا ہوں جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور اس کی قسط نمبر 3 پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو عامر فاسق کہ اس واقعے سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھیں، لشکر کے درمیان کھڑی ہو کر سریلی آواز میں ایسے گیت گا رہی تھیں جن میں بدر میں مارے جانے والے قریش کا ذکر ایسے الفاظ میں ایسی طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والوں کا خون کھولتا اور روگنے کھڑے ہو جاتے۔ ان عورتوں میں سے ایک دو نے جوشیلی تقریر کی صورت میں بھی قریش کے خون کو گرمایا تھا۔ عورتوں کو پیچھے چلے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند تھی اور اس میں سوز بھی تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس گیت کو پورے اشعار قلم بند نہیں کیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گیت فاش تھے جس مرد و عورت کے درپردہ تعلقات کا ذکر تھا۔ اشعار جو تاریخ میں آئے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ان میں جس عبدالدار کا نام آتا ہے یہ بنو عبدالدار تھا۔ بنو امیہ اس کی شاخ تھی۔ بنو عبدالدار قریش کا بہت اونچا خاندان تھا۔ عبدالدار کے سپوتوں ہمارے گھرانے کے پاسبانوں، ہم رات کی بیٹیاں ہیں اب تک کیونکہ جب ہم حرکات کرتے ہیں اس حرکت میں لطف اور لذت ہوتی ہے تو دشمن پر چڑھ دوڑو تو ہم تمہیں ہمارے سینے سے لگائیں گی، تم بھاگ آئے تو ہم تمہارے قریب نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد ابو عامر فاسق پر مجاہدین اسلام کی طرف سے زنگ باری ہوئی اور اس کے بعد فوراً قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے اس کے جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے اپنے 100 سوار کے ساتھ تیزی سے بڑھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے۔ راستہ زیادہ تنگ تھا، سواروں کو آگے پیچھے ہونا پڑا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس پہلو پر لایا تھا۔ اپنے باپ کی تربیت کے مطابق اسے بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی کہ وہ ہلہ بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے، اور اگر جم کر نہ لڑے تو قریش کے گھوڑوں تلے کچھ لے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کے پیرے سے اس کے سوار ابھی دوری تھے کہ اوپر سے تین اندازوں نے اس سے اگلے سواروں کو نہ آگے جانے کے قابل چھوڑا نہ پیچھے ہٹنے کے قابل رہے۔ ایک ایک سوار کئی تیر کھا کر گرا اور جن گھوڑوں کو تیر لگے انہوں نے خالد کے سوار دستے کے لیے قیامت برپا کر دی۔ پیچھے والے سواروں نے گھوڑے موڑے اور پسپا ہو گئے۔ وہ تو قریش کی عورتوں نے دف اور ڈولوں کی تھاپ پر وہی گیت گانا شروع کر دیا جو ہند نے اکیلے گایا تھا۔ مورخ واقعی لکھتا ہے کہ عربی جنگجوؤں کے اس وقت رواج کے مطابق ایک ایک جنگجو لڑنے کا مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم بردار طلحہ بن ابو طلحہ نے آگے جا کر مجاہدین اسلام کو للکارا، اس کے مقابلے کے لیے کسی کو آگے بھیجو۔ میرے دین کے دشمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تن ہوا کے چونکے کی طرح آگے آ کر کہا، میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہراتا ہوا بپھرا ہوا آیا، مگر اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ بھی سمجھ ہی رہا تھا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے ایسا گہرا زخم لگایا کہ پہلے اس کا پرچم گرا پھر وہ خود گرا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑا آیا اور پرچم اٹھا کر پیچھے چلا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی گرا سکتے تھے، مگر انفرادی مقابلوں میں یہ روا نہ تھا۔ طلحہ کو اٹھا کر پیچھے لے آئے۔ اس کے خاندان کا ایک اور آدمی آگے بڑھا۔ میں انتقام لینے کا پابند ہوں، وہ للکار کر آگے آیا، علی آ میرے تلوار کی کاٹ دیکھ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کے مقابلے پر آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ایک چکر کاٹا، پھر ان کی تلواریں اور ڈھالیں ٹکرائی، اور اس کے بعد سب نے دیکھا کہ جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا اور ان کا مد مقابل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر قریش کے متعدد آدمی باری باری للکارتے ہوئے آگے بڑھے، مجاہدین کے مقابلے میں مرتے گئے۔ قریش کا سالار اعلیٰ ابو سفیان اپنے آدمیوں کو گرتا دیکھ کر غصے سے بے-قابو ہو گیا۔ جنگی دستور کے مطابق اسے انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اترنا چاہیے تھا کیونکہ وہ سالار تھا۔ اس کے مارے جانے سے اس کی فوج میں ابتری پھیل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس گھوڑے کو ایڑی لگائی اور للکارتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس کی بیوی ہند نے اسے جاتے دیکھا تو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آگے چلی گئی اور بڑی بلند آواز سے وہی گیت گانے لگی جس کے سار یہ بھی تھے کہ تم بھاگ آئے تو ہم تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گی۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا، لیکن اس کے مقابلے کے لیے جو مسلمان آگے آیا وہ پیادہ تھا۔ تاریخ اسے حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو سفیان کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی۔ کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ تلوار والا پیادہ برچھی والے گھڑ سوار نہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کا گھوڑا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سر پر دوڑ آیا۔
ابو سفیان نے برچی توڑ کر پھر تار کر ماری لے کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ ابو سفیان کا گھوڑا نکل گیا تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ گھوڑا رک کر پیچھے کو مڑا تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تک پہنچ چکے تھے۔ ابو سفیان اسے دیکھ نہ سکا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسا زوردار وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا اور ابو سفیان دوسری طرف گرا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ اس پر حملہ کرنے کو آگے بڑھے تو ابو سفیان گرے ہوئے گھوڑے کے ارد گرد دوڑ دوڑ کر اپنے آپ کو بچانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش کا پیادہ دوڑ آیا۔ مسلمان غلط فہمی رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے بے اصولی کا مظاہرہ کیا اور پیچھے سے حنظلہ رضی اللہ عنہ پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔ آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبد الرحمن بن ابو بکر آیا۔ مورخ واقدی نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی للکار پر اس کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام قبول کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تلوار نکال کر اپنے جوان بیٹے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آ گیا مسلمان باپ کا کافر فرزند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے ہیں، تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ تلوار نیام میں ڈالو ابو بکر، رسول خدا نے فرمایا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے لے گئے۔ خالد کو جنگ کا شور و غلب بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلے ختم ہوئے تو قریش نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کے عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ سامنے کا مارکا خون ریز تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ اس کمی کو انہوں نے جذبہ تیغزنی کے کمالات سے پورا کر دیا۔ اگر قریش کو نفری کی افراد حاصل نہ ہوتی تو مسلمان کو آگے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو پر تھے۔ یہی پہلو تھا کہ جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے تنگ رستے سے آگے نکل جائیں اور مسلمانوں کے پہلو پر حملہ بولیں، مگر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50 تیر اندازوں نے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے اور زخمی سے کراتے ہوئے گھڑ سواروں کے پیچھے چھوڑ گئے۔ مارکا عروج پر تھا۔ صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں برچی اٹھائے یوں گھوم پھر رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا۔ وہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے لیے اس کے لیے 2 انعام تھے، ایک یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کے وہ زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نظر آ گئے۔ وہ قریش کے ایک آدمی سبا بن عبد العزا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا ختنہ عورتیں کیا کرتی تھیں۔ مورخ ابن حشام کے مطابق اسلام سے پہلے عربوں کا ختنہ کا رواج موجود تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سبا کو للکارا تھا اس کی ماں ختنہ کیا کرتی تھی۔ ختنہ کرنے والی کے بیٹے حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے للکارا، ادھر آ اور مجھے آخری بار دیکھ لے۔ سبا بن عبد العزا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ اس سے اس کا چہرہ لال تھا۔ وہ تلوار اور ڈھال کی لڑائی کا ماہر تھا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈھالیں وار روک رہی تھیں۔ وہ پینترے بدل کر وار کرتے تھے، لیکن ڈھالیں تلواروں کے رستے میں آ جاتی تھیں۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے زمین اور جھاڑیوں نے اوڑھ دے رکھی تھی، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ سبا کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشی ان کے قریب پہنچ گیا۔ برچی نشانے پر پھینکنے کا وہ ماہر تھا۔ وہ اتنا قریب ہو گیا کہ جہاں سے اس کی برچی خطا نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور برچی کو ہاتھ میں تولا، پھر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سبا پر یک کے بعد دیگرے تیزی سے 2 وار کیے، اور آخری وار ایسا پڑا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار سبا کے پیٹ میں اتر گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اس کے پیٹ سے اس طرح نکالی کہ اس کا پیٹ اور زیادہ پھٹ گیا، اور وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا۔ جناب حمزہ بھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے ان پر پوری طاقت سے برچی پھینکی۔ فاصلہ بہت کم تھا۔ برچی جناب حمزہ کے پیٹ میں اتنی زیادہ اتر گئی کہ اس کی انی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیٹھ سے آگے نکل گئی۔ جناب حمزہ گرے نہیں، انہیں ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ برچی اپنے جسم میں لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھے۔ وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے۔
واشی ان کے جسم کو ہلتا جلتا دیکھ رہا تھا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو واشی ان کے تک آیا، وہ شہید ہو چکے تھے۔ واشی نے ان کے جسم سے برچی نکال لی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا جبیر بن مطعم کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو وہ مار کا یاد آ رہا تھا اور اس کے دل پر بوجھ سا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا چلا جا رہا تھا، ان سے بھی جنگ سے گزر رہا تھا، اس لیے احد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آئیں جو قریش کے ان کے اتحادی قبائل کو جوش دلا رہی تھیں۔ خالد کو یاد آیا کہ وہ مار کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا تھا۔ اسی مسلمان عورتیں نظر آئیں۔ مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتے انہیں عورتیں سنبھال لیتی اور انہیں مرہم پٹی کرتی، انہیں پانی پلاتی۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر تعداد کفار پر غالب آ گئے۔ قریش کا پردار گرا تو کسی اور نے پرچم اٹھایا، وہ بھی گرا، پرچم کئی بار گرا، آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا لیکن وہ بھی مارا گیا۔ پھر مسلمان نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت نہ تھی، قریش کے جذبے جواب دے گئے۔ خالد نے اس کی پسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے، اپنا مال و اسباب چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے، جہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح و نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش سے بکھلا کے بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا، وہ پیدل بھاگی جا رہی تھیں، لیکن مسلمان نے ان طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ قریش کے گھڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا۔ انہیں مسلمانوں کو پیمن بہار نہ کرنا تھا، پر جنگ کا پاسا پوری طرح پلٹ گیا۔ اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جس راہ سے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھی مالی غنیمت جمع کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ یہ کمانڈر عبداللہ بن جبیر نے کہا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہ کرو۔ آپ کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے۔ جب ختم ہو گئی ہے، تین انداز شور و مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے۔ مال غنیمت فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ حضرت صرف 9 تیر انداز رہ گئے۔ خالد نے منظر دیکھا تو ایسے لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہو، وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے پہاڑی عینین پر حملہ کر دیا جہاں پر عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس گھوڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے، اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اکرمہ نے خالد کو آئینے میں حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو وہیں لے گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس 3 کمانیں تھیں اور اوپر کو تیر جلا رہے تھے، لیکن اتنے گھوڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز 10 لڑائی میں لڑے اور سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبیر بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرمہ نے گھوڑ سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمان لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صداعت کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجاہدین گھوڑ سواری کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کا جو عورتیں آئی تھیں وہ بھاگ گئی تھیں لیکن عمر نامی ایک عورت وہیں کیمپ میں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھوڑ سواروں کو مسلمان حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آ گیا۔ اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا اور اس نے دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا ہوا نظر آیا۔ اس نے حنبل زندہ باد اور آزاد زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کے گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وقت یاد آ رہا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ آج 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا اور یہ پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا۔ خالد کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو۔ وہ کبھی لگام کو جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہے، لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں تھی۔ وہ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے سے آگے کھینچ رہی ہے، اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اس کے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ خالد اسے کی آواز سنائی دی اس کے اندر سے اٹھتی تھی، لیکن اس نے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی بھاگ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہ ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا لیکن آواز آ رہی تھی۔ خالد کا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس کی آواز کو پہچان لیا، یہ اس کے ساتھی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اسے اکرمہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ وہ اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی قسمیں کھائے ہوئے ہیں۔
خادم لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا جب احد کے مارکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریشی اس قسم کو پوری کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے سے پہلے قتل کرنا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمان کے تیر اندازوں نے جب اینن کی پہاڑی چھوڑی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 9 تیر اندازوں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے ختم کیا تھا۔ مسلمانوں نے کے ہاتھوں سے آگے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آگے انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا۔ مسلمان یہ مار کا ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد ابو جہل کا بیٹا آج 4 برس بعد جب کوئی تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ادا کر لیا تھا کہ وہ زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابھی افسان جو بغد و قریش کو ذات لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمان فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان اسے اپنی زندگی کا آخری ماخرہ سمجھ کر شجاعت و بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حملہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈالی اور برچھی ہاتھ میں لیے اس نے مسلمانوں پر قبض حملہ کیا۔ اس نے برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کا مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان جسم میں داخل ہوتی تو چلار کا کہتا میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی تھی کہ میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی جانب جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سے سنائی دے رہی تھی میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی کتنے مسلمانوں کے جسم میں اتری تھی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا تھا کہ مسلمان اپنے نبی کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور ماکے کی صورت میں ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اسرے نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کچھ چارہ نہ تھا، لیکن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بہتر پوزیشن میں آ جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ کے ساتھ ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دور گئے تھے کہ اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کس طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ کے 30 ساتھیوں نے اور 2 وہ خواتین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں آپ کے گرد گوشت پوش کی دیوار کھڑی کر دی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹھا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوش کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین نے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توڑا۔ آپ ہاتھ میں کمان لیے ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ تو جب بعد میں بتایا گیا کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم اور کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ اتنی طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس کا سوال جواب نہیں لے سکتا تھا کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھ آئی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئی جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا ان 30 آدمیوں اور 2 عورتوں نے انتظار گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم اپنے دستے مبارک سے تیر بسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے لیتے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدت دشمنوں کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت
عام انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کو زور سے کھینچتے کہ آپ کا چھوڑا ہوا تیر جسم میں لگتا تو تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صدر چیز چلائے تھے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص کے نشانے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا کہ جیسے ان کی جسم نہیں، ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک مسلمان نے بیک وقت 4 5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دشناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔ قریش نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین کا شجاعت کا عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چاندے گھوڑ سوار سر پر گھوڑ دلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ آور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسم میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا میم برسا دیا۔ خالد اکرم نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے اور ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت وہ کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور سعد بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے، اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہے۔ جب ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خارپشت کی پیڑ لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھوڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش بھی تھک گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کا جائزہ لیا، ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کون ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ صحابی نے پوچھا، لیکن وہ کون ہے؟ ابی بن خلف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن خلف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا، وہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا تھا، میری بات غور سے سن لے محمد، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی میدان جنگ میں للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھوں کا اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا تھا، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے گا۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھ قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر تنزیہ ہنسی ہنس پڑا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب احد کے مارکے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کہا، مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے ابھی ہوگا۔ اگر وہ ابھی ہو تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ مورخین واقدی، مغازی اور ابن اب شام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا کہ سمجھ جا محمد ابھی آ گیا ہے، یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 3 جار نے آگے بڑھ کر کہا، ہمیں اجازت دیں کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آنے تک ختم کر دیں۔ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے راستہ دے دو۔ رسول کریم کے سر پر زنجیروں والی خود تھی، اس کی زنجیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برچی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابھی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آ جا بھی، رسول خدا نے للکار کر کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب لا کر روکا اور تنزیہ کہہ لگایا۔ اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار ابھی نیام میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑی طاقتور گھوڑے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر پرچھی کا وار کیا۔ وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا، لیکن وار خالی نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برچھی کی انی اس کے دائیں کندھے پر ہنسلی کی پٹی سے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ ابھی جیسا کبھی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے، وہ گھوڑے کی دوسری طرف گرا تھا۔ اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا، اے اہل قریش، محمد نے مجھے قتل کر ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش کے کچھ آدمی نے اسے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم تو بالکل معمولی ہیں، لیکن اس پر نہ جانے کیسے کیفیت تیاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ مورخ بن حشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابھی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر صرف تھوک دیتے تو میں بھی زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ جب احد کا مارکا ختم ہو گیا تو ابھی قریش کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابھی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمان کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوفزدہ ہیں۔ خالد اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اس خونریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک پہنچا۔ کہ ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے قابل نہیں رہے۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے یا ان مٹھی بھر مسلمانوں سے خوفزدہ ہوئے جا رہے؟ جی تو یہ تھی قسط نمبر 3۔ انشاءاللہ اب قسط نمبر 4 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔